بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں منام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الگ لے گئے۔ میں پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ایک کماری لڑکی سے آپ کی شادی کروا دوں جس سے آپ کو گزرے وقت کی کچھ باتیں یاد آ جائیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں جس کے لیے وہ انہیں الگ لے گئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو میں نے آپ کی خدمت میں کپڑا تولیہ وغیرہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور جسم پر سے ہاتھ کے ساتھ پانی جھاڑنے لگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 467۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ وضو بھی اچھا کرتا ہے پھر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 470۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہم نے پیتل کے ایک برتن میں پانی پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 471۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ نماز کی اقامت کہلواؤں، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے پاس کچھ مردوں کو لکڑی کے گٹوں کے ساتھ لے جاؤں اور ان پیچھے رہ جانے والوں کے گھروں سمیت آگ سے جلا دوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 791۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت کے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 793۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا، لوگوں کو جماعت ترک کرنے سے باز آ جانا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا، پھر وہ ضرور غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 794۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف بکثرت چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 780۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حصول کی خوشخبری دے دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے زیادہ دور ہو پھر جو اس سے بھی زیادہ دور ہو تو اس کا ثواب پہلے شخص سے بھی زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 782۔